دوسری طلاق بغیر رجوع کے وہ نہیں دے سکتا؟ سوال آپ تمام ساتھیوں نے سن لیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو لے کر امام نسائی نے ایک باب قائم کیا ہے طلاق السنہ، کہ مسنون طریقہ طلاق کا کیا ہے۔ تو انہوں نے جو بیان کیا اس کے تحت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک طہر میں اسے چھوئے بغیر ایک شخص طلاق دے، اور پھر اگلے طہر میں، اس میں یہ نہیں ہے کہ پھر رجوع کرے، پھر اگلے طہر میں قبل از مسیس اسے دوسری طلاق دے، اور ایسے ہی اس سے اگلے طہر میں اسے تیسری طلاق دے۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ رجوع کے بغیر دوسری تیسری طلاقیں واقع ہو سکتی ہیں۔ جی دوسرا سوال ہے، کیا قربانی کے 7 حصوں میں سے کچھ حصوں کی وہ میت کے کچھ حصوں کی جو نیت ہے وہ عقیقے کے لیے ہو سکتی ہے؟ عقیقے کے لیے دم، خون بہا ہے، اراقۃ الدم، خون بہا، پورا جانور ایک بچی کی طرف سے، بچہ ہے تو 2 جانور۔ قربانی میں جو حصوں کی تقسیم ہے، گائے بھینس میں 7 حصے، اونٹ میں 7 بھی 10 بھی، یہ عقیقے کے لیے کسی بھی صحیح کسی ضعیف روایت میں بھی ایسا ثبوت نہیں ملتا، لہذا وہ اراقۃ الدم ہے، خون بہا ہے، تو پورا جانور ہی اس کی طرف سے ہوگا، لڑکا ہے تو 1، لڑکی ہے تو 2۔ کیا اللہ کے رسول کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، قربانی مرحومین کی طرف سے تو جائز ہے۔ ہم نیکی کا، خیر کا جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بذات خود شریک ہی ہیں۔ یہ نیتیں کرنا اس کے ہم اللہ کے نبی کی طرف سے، خلفائے راشدین کی طرف سے، فلاں کی طرف سے، یہ اپنے جذبات کو ہم تسلی دیتے ہیں، تسکین ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں، مرحومین والدین وغیرہ اقربا فوت ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس قدر مبالغہ اور غلف بھی نہ کیا جائے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں، جبکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ سفر معراج میں دیکھا، اور سفر معراج معجزہ ہے، معجزہ اعجاز سے ہے، یعنی وہ چیز جو انسانوں کی عقلوں کو عاجز کر دے۔ اگر ہم سمجھ لیں اس سے مسئلہ کہ موسیٰ قبر میں موجود تھے، تو لہٰذا اس سے حیات النبی، انبیاء کی حیات ثابت ہے، تو معجزہ نہ رہا۔ معجزہ ہے ہی یہی کہ زندہ نہیں پھر بھی دیکھے گئے، معجزہ تو اسی کو مانیں گے۔ اور اسی سفر میں اللہ کے پیغمبر کو جہنمیوں کی چیخ و پکار بھی سنائی گئی۔ آپ کہیں کہ کافر بھی قبروں میں زندہ ہے، زنات کی چیخ و پکار زانی مردوں عورتوں کی بھی سنائی گئی، آپ کہیں وہ بھی قبر میں زندہ ہیں۔ بھئی یہ معجزہ ہے، اس سے آپ مسائل اخذ نہ کریں، اجتہاد استدلال نہ کریں، یہ اس کو یوں کا یوں ماننا ہے، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے، ورنہ اگر یہ مسائل آپ ثابت کرنے لگ گئے تو اس کی اعجازی کیفیت آپ حیثیت ختم کر بیٹھیں گے۔ جی، جماعت سے رہ جانے والی نماز کے شروع میں بھی رفع دہن ہوتا ہے؟ وضاحت سوال کی درکار ہے۔ جماعت سے کچھ رکعتیں رہ گئی، 1 رہ گئی، 2 رہ گئی یا 3 رہ گئی، جی اب امام کے بعد اٹھ کے اپنی پڑھیں تو پھر بھی رفع دہن کریں؟ حدیث میں جو صراحت ہے، قام من الرکعتین کے الفاظ ہے، قام عن تشہد کے لفظ میری نظر سے نہیں گزرے، لیکن چونکہ رکعتین کے بعد تشہد ہے، رکعتین میں تشہد ہوتا ہے،
تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی تشہد سے اٹھا جاتا ہے، امام کو ایک رکعت میں ملے ہم، اور یعنی دوسری رکعت میں ملے، امام تشہد میں بیٹھا، امام اٹھا، ہماری ایک رکعت ہوئی تھی، تو جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ ہمیں رفع الیدین کر لینا چاہیے۔ ویسے حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ عن الرکعتین کے ہیں، لیکن رکعتین پہ تشہد لازم ہے، تو جب تشہد سے بھی اٹھتا ہے اولا اور بہتر یہی ہے کہ رفع الیدین کیا جائے۔ قبل از رمضان استقبال رمضان کے پروگرام یا مرحبا یا رمضان وغیرہ کے بینر بعد ہمارے ہاں بھی مساجد میں لہرائے جا رہے ہیں، تو آیا یہ کوئی غلط تو نہیں؟ استقبال رمضان نبی علیہ السلام نے روزے سے منع کیا ہے کہ روزے کا، رمضان کا استقبال روزے رکھ کر نہ کرو، ایک یا دو دن پہلے روزے رکھ کر، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ البتہ رمضان سے پہلے نبی علیہ السلام نے صحابہ سلف صالحین سے متوجہ ہونا، تیاری کرنا، دوسروں کو تیار کرنا، متوجہ کرنا کہ تیار ہو جاؤ رمضان قریب آ رہا ہے، یہ ثابت ہے۔ استقبال رمضان میں اگر یہی کچھ ہے تو جائز ہے۔ جی، ایک طلاق کے بعد زبانی کلامی بھی ضروری ہے یا ملاقات ضروری ہے؟ رجوع کے لیے ملاقات ضروری نہیں ہے۔ جس طرح طلاق دی انہوں نے دو گواہوں کی موجودگی میں، ایسے ہی دو گواہ بنا کر رجوع بھی کر سکتا ہے کہ میں نے رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے لیے بیوی یا سسرال کے اختیار کو 1% بھی دخل نہیں ہے۔ ٹوٹل جیسے طلاق کا 100% اختیار شوہر کو ہے، رجوع کا عدت کے اندر 100% اختیار وہ شوہر کو ہے۔ اگر بیوی یا سسرال کہیں ہم اب رجوع نہیں ہونے دیں گے، عدت موجود ہے، تو ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شوہر دو گواہوں کی موجودگی میں رجوع کر کے ان کو بھیج دے تو وہ اس کا نکاح برقرار ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر بعض اسلامی چینل کے ذریعے لوگ کمائی کرتے ہیں اور پھر اسلامی واعظ و نصیحت کے دوران غیر شرعی ایڈ آ جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کمائی جہاں تک میری معلومات ہے وہی ایڈز پر جو کمپنی پیسے لیتی ہے، اشتہارات پر جو پیسے لیتی ہے، اس کا ایک حصہ یہ چینل چلانے والوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہ اشتہارات اگر سارے اسلامی ہوتے تو اس کی آمدنی حلال ہوتی، لیکن چونکہ وہ اشتہارات فحش بھی ہیں، جائز بھی ہیں، ناجائز بھی ہیں، ان کا کرایہ یہ یوٹیوب والے یا فیس بک والے لے کر اس کا کچھ حصہ چینل چلانے والوں تک دیتے ہیں، جبکہ وہ پورا کا پورا یعنی اجرت، وہ آمدنی حرام ہے، تو لہذا یہ بھی حرام اور ناجائز ہو جائے گی، کیونکہ اس پر آنے والے اشتہار جن کی اجرت لی جا رہی ہے، ان کو دی جا رہی ہے، وہ فحش بھی ہیں، ویسے ناجائز بھی ہیں۔ یہ اوپر بچوں سے گزارش ہے کہ ہال کا دروازہ بند کر دیں، جو بھی دیکھیں وہ غسل خانے کی چھت پہ رکھیں، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں، یہ دروازہ بند کر دیں اوپر۔ کیا معراج بما روح اور جسم کے ہے یا محض خواب کا واقعہ ہے؟ اگر خواب ہو تو خواب تو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، یہاں پڑے ہوتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اٹھ کر کسی کو بتائیں تو کوئی انکار نہیں کرے گا، دیکھا ہوگا۔ اگر نبی نے خواب بتایا ہوتا تو لوگ اس کو عجوبہ کیوں بناتے؟ اس کو بیان کرنے سے پہلے رب کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ لوگوں سوچ لو، جو لے گیا وہ ہر طرح کے عیب و کمزوری سے پاک ہے۔ تو بھائی خواب تو بندہ ادھر ادھر کے دیکھ لے، دور دراز کے، یہ اچھوبا ہے نہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں، بیت المقدس کی نشانیاں لے رہے ہیں، وہ قافلہ ہمارا آنے والا ہے، وہ ملا آپ کو کہاں ملا، وہ پوچھا جا رہا ہے۔ اگر خواب سنایا ہوتا تو یہ کون سی بات تھی؟ آپ کا سفر یہ روح مع الجسم تھا۔ جی، مسجد پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا کیسا ہے؟ اولا اور بہتر تو یہ ہے کہ ہماری یہ ضرورت ہے،
ہم اپنے دیگر صدقات و عطیات سے مساجد بنائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، تکمیل نہیں ہو رہی، تو خلفائے راشدین اور بعد کے عمراء نے مساجد کی تعمیر بیت المال سے کروائی ہے، اور بیت المال میں زیادہ تر مال زکوٰۃ ہی کا جمع ہوتا تھا، تو لہٰذا یہ زکوٰۃ کا پیسہ مسجد کو بھی لگ سکتا ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ ان کو دوسرے مصارف ملے اور ہم اس کے علاوہ جو عطیات ہیں اس سے تعمیر کروائیں۔ جی، مسجد کی ضروریات پر زکوٰۃ، یہ کہ تعمیر پر ہے کہ ضروریات پر؟ مسجد کی کچھ ضروریات ہیں اور کچھ غیر ضروری آسائشیں ہیں۔ ضروریات پہ تو خرچ کیا جا سکتا ہے، غیر ضروری اشیاء سے اجتناب کیا جائے۔ ایزی پیسہ، جیز کیش یا بینک اکاؤنٹ، اس کا کیا حکم ہے؟ مجبوری کی شکل میں، جس طرح کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں اہل علم کا فتویٰ ہے، اگرچہ کلی طور پر اس میں بھی قباحتیں موجود ہیں، لیکن حالات کے تناظر میں یہ اجتہادی فتویٰ جواز کا دیا جاتا ہے، لیکن یہ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، پیسے رکھوانا ہمارے لیے مجبوری ہے، وہ ہیں ادارے رکھ سکتے ہیں، نکلوا سکتے ہیں ان اکاؤنٹس میں، لیکن جو انہی چیزوں کی کمائی کھاتے ہیں وہ جائز نہیں ہے۔ بینک کو جگہ کرائے پر دینا کیسا ہے؟ بینک کو جگہ کرائے پر دینا سودی کاروبار کے ساتھ معاونت کے مترادف ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ داڑھی یا سر کے بالوں کو مطلقاً سیاہ کلر لگانا کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ بالوں کو رنگو وجتنبوا السواد، سنن ابی داؤد میں ہے، کالے رنگ سے بچو، کالے رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ میں رنگا جا سکتا ہے۔ شیخ محترم بہت شکریہ، اصل میں سوال مزید نہیں ہے لیکن اتصال کی عوام سے معذرت کی جاتی ہے۔ مزید کوئی ابھی آپ نے جو ہے نا سوال جواب میں قربانی کے جانوروں کا نام دیا تھا، اس میں آپ نے بھینس کا نام بھی دیا، تو کیا بھینس قربانی؟ چلیں ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، بھینس یا کٹے والی یہ جو قربانی ہے؟ بھینس کی قربانی کے بارے میں تو میرے پاس دلائل اتنے ہیں کہ اگر شروع میں کرتے تو ساری تقریر ہی اس پہ کر دیتا۔ اللہ کے بندو، بھینس کی قربانی پر محدثین علماء حدیث کا اجماع رہا ہے۔ یہ نصف صدی سے اختلاف اٹھا ہے۔ یہ کہاں سے اختلاف اٹھا، کب سے اٹھا، اس کی تاریخ کا بھی ہمیں پتہ ہے، ہم نے وہ دور دیکھا ہے۔ اس سے پہلے تو علماء محدثین نے گائے بھینس میں کوئی فرق ہی نہیں کیا، یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ بھینس جاموس اصل میں ہے گاؤ میش، وہ گائے جس کا سر بھیڑ کی طرح ہوتا ہے، گاؤ، یہ بھی گائے ہے۔ عرب میں نہیں پائی جاتی تھی، جب عرب میں گئی تو گاف نہیں ہے، انہوں نے جاؤ میش کہا ہے، جاموس۔ آج بھی عربی میں اس کو جاموس کہا جاتا ہے، تو اس کا اصل نام گاؤ میش ہے کہ بھیڑ کے سر والی گائے۔ اب گائے کی اور کتنی قسمیں ہیں، وہ سب لگ سکتی ہیں، تو یہ بھینس کے سر والی گائے کیوں نہیں لگ سکتی؟ یہ وہی ہے، اسی طرح ہے، وہی حکم ہے، کیونکہ یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔